عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اینگلو اردو ہائی اسکول اردو میڈیم سے بحرانیہ سہیل احمد آپ کی خدمت میں جماعت 12 مضمون عربی سبق نمبر 1 جس کا نام ہے طبیب عربی یعنی عربی ڈاکٹر، سبق کا 5واں حصہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ عزیز طلباء و طالبات، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس سے پہلے کے 4 حصوں کے اندر ہم نے سبق کے متعلق جو الفاظ معانی تھے وہ اور سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ سیکھا۔ سبق کی عبارت کا ترجمہ مکمل ہو جانے کے بعد آج ہم اس سبق سے متعلق چند سوالات ہیں جن کا جواب ہم سیکھیں گے۔ سوال عربی میں ہیں اور اس کے جوابات بھی عربی میں ہی آپ کو بتائے جائیں گے، البتہ آپ کی معلومات میں اضافے کے لیے اس کا محاوری ترجمہ کر دیا جائے گا۔ آپ نے اس سوال اور جواب کے ترجمے نہیں لکھنے ہیں بلکہ ہو بہو ان عربی سوال کے عربی جوابات ہی لکھنے ہیں۔ پہلا سوال ہے این عاش ابو القاسم الزہراوی، یعنی یوں پوچھا جا رہا ہے کہ ابو القاسم زہراوی کہاں رہتے تھے؟ تو اس کا جواب ہے کہ عاش ابو القاسم الزہراوی فی قرطبۃ، کہ ابو القاسم الزہراوی قرطبہ شہر میں رہتے تھے۔ دوسرا سوال ہے لماذا اختار الخلیفۃ طبیبا خاصا لہ، یعنی یوں پوچھ رہے ہیں کہ خلیفہ نے اپنے خاص طبیب کے طور پر ان کو کیوں پسند کیا تھا، یہ سوال پوچھ رہے ہیں۔ جواب ہے اختارہ الخلیفۃ لأنہ ذو مہارۃ فائقۃ فی الطب والجراحۃ۔ جواب یوں دے رہے ہیں کہ خلیفہ نے انہیں اس لیے پسند کیا تھا کہ وہ فن طب اور فن سرجری یعنی آپریشن وغیرہ کرنے کے اندر ان کی بے پناہ مہارت کی وجہ سے انہیں خلیفہ نے اپنا خاص طبیب منتخب کیا تھا۔ تیسرا سوال ہے اذکر حضارت ابی القاسم فی علم الطب، کہ ابو القاسم الزہراوی کے اور کیا کیا مطلب مہارت تھی ان کو اور کس انداز میں وہ سرجری کرتے تھے وہ بتائیے۔ تو اس کا جواب ہے وَكَانَ ذُو خِبْرَةٍ وَبَرَاءَةٍ وَيَسْتَخْدِمُ فِي جَرَاحَتِهِ آلَاتٍ مُسْتَحْدَثَةً۔ جواب یوں بتا رہے ہیں کہ وہ ہوشیار اور ماہر ڈاکٹر کے ذریعے اپنے آپریشن کا کام مکمل کرتے تھے اور اس کے اندر وہ جدید آلات کا بھی استعمال کرتے تھے آپریشن کے دوران۔ آگے سوال ہے کیف استفاد الاوروبیون من براعۃ ابی القاسم فی الطب۔ سوال یوں کر رہے ہیں کہ یورپی باشندے یعنی یورپ کے رہنے والے ان کی مہارت یعنی ابو القاسم کی مہارت جو ڈاکٹری میں انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی تھی اس کا فائدہ کیسے اٹھاتے تھے؟ تو جواب ہے وَكَانَ الْأَوْرُبِّيُّونَ يَأْتُونَ إِلَى قُرْطُبَةَ كَيْ يُجْرِيَ لَهُمُ الْجِرَاحَاتِ۔ یوں بتا رہے ہیں کہ ان کے اس خداداد صلاحیت کا فائدہ یورپی باشندے اس طرح اٹھاتے تھے کہ وہ یورپ سے سفر کر کے قرطبہ آتے تھے، اندلس آتے تھے اور ان کے پاس اپنی سرجری وغیرہ کرواتے تھے۔ آخری سوال ہے بہت آسان ہے فی ای لغۃ قد ترجم التصریف، کہ جو التصریف نامی ان کی کتاب ہے اس کتاب کا ترجمہ کتنی زبان میں یعنی کون سی زبان میں ہوا ہے؟ تو اس کا جواب بالکل آسان ہے التصریف قد ترجم الی اللغۃ اللاطینیہ، کہ لاطینی زبان کے اندر اس کا ترجمہ ہوا تھا۔
اور آپ کو بتایا تھا کہ لاطینی زبان کون سی زبان ہے؟ یہ اس زمانے کے اندر روم کی طرف سے ایجاد کی گئی زبان تھی یہ، جس طرح کہ آج کے دور میں انگریزی اور عربی زیادہ رائج ہے، اس زمانے میں لاطینی زبان زیادہ رائج تھی اور عالمی شہرت یافتہ زبان تھی، اس لیے بیشتر کتابوں کا اور دوسرے ملکوں کے اندر جن کتابوں کو استعمال کے لیے بھیجا جاتا تھا تو وہ لاطینی زبان میں اس کے ترجمے کیے جاتے تھے۔ یہ ہمارے 5 سوالات تھے اور اس کے 5 جوابات۔ آپ کو اپنی کاپی کے اندر سب سے پہلے تو آپ نے الفاظ معانی لکھے ہوں گے، اس کے بعد عبارت کا ترجمہ لکھا ہوگا اور اس کے بعد عنوان ڈالے، سوال اور جواب کا عنوان ڈال کر اس کے نیچے ان 5 سوال اور اس کے 5 جوابات لکھیں اور یاد کریں۔ یہ سبق مکمل ہوگا، اس کے بعد انشاءاللہ ہم دوسرا سبق آگے پڑھیں گے، لیکن بہت سے طلباء و طالبات گوگل فارم کمپلیٹ نہیں کرتے ہیں۔ یہ اچھی بات نہیں ہے آپ کے علم حاصل کرنے کے لیے۔ جو کام آپ کو سپرد کیا جاتا ہے آپ اسے مکمل اپنی ذمہ داری سمجھ کر کریں تاکہ آپ کو اس کا مکمل فائدہ حاصل ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔